بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حماد ہادی۔ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے یا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا جو ہے سب سے مشکل ترین کام کون سا ہے؟ جو آپ ابھی کر رہے ہیں نا، یہی دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں، سوچنا جو ہے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سوچیں جو ہیں ہماری زندگی کو بدلنے میں، کامیابی میں اہم کردار کس طرح سے ادا کرتی ہیں۔ اس کو ہم کچھ اس طرح سے سمجھیں گے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر ایک بادشاہ ہے، ایک مینیجر ہے، جو ہمارے جسم کا نظام کنٹرول کرتا ہے، پورے جسم کی مشینری کو، اور وہ ہے ہمارا دل۔ ہمارا دل جو ہے پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر اس کو ان پٹ کہاں سے ملتا ہے، ہمارا جو دل ہے یہ معلومات کہاں سے لیتا ہے، اس میں طرح طرح کی خواہشات کس طرح سے آتی ہیں۔ آئے دن جو ہے دل کے اندر خواہشات آتی ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کام پہ دل کر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں کر رہا، کبھی اچھے پہ دل کر رہا ہے، کبھی اچھے کام پہ نہیں کر رہا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ دل کو یہ چیزیں کون دیتا ہے، کیسے پہنچتی ہیں ہمارے دل تک، تو یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں ہمارا جو دل ہے اس کے آگے ورکرز ہیں جو اس کو ان پٹ دیتے ہیں، جو اس کو یہ خواہشات فراہم کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمارے دل تک یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ اور سب سے پہلے وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ کون سے ہیں۔ اگر ان کو ہم نے سمجھ لیا، ان پہ قابو پا لیا، تو ہم نے سمجھو اپنی خواہشات پہ، اپنے جو ہے دل پہ قابو پا لیا، اس کو کنٹرول کر لیا۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے نا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہوگا، اور وہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ اب دل جو ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے والی جو ہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آتی ہیں ہماری آنکھیں۔ یہ ایک حفاظتی مورچہ ہے جو دل تک پیغامات پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے کان ہیں، ہمارے ناک ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری زبان ہے۔ یعنی جو ہماری 5 سینسز ہیں یہ دل تک پیغام رسانی کا باعث بنتی ہیں۔ ہماری خواہشات، ہماری سوچیں جو ہیں وہ انہی سے جنم لیتی ہیں، اسی سے آگے بڑھتی ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہے ہماری جو خواہشات ہیں وہ آنکھوں پہ اٹیک کرتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے دل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں، ہمارے دل پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آنکھوں کا کنٹرول جو ہے خواہشات کو اگر دے دیا ہم نے، تو کیا ہوگا کہ جو خواہشات ہیں وہ سب سے پہلے آنکھوں پہ قبضہ کریں گی، اور ایسی چیزیں دیکھنے پہ مجبور کریں گی جو ہمارے دل کے لیے نقصان دہ ہوں گی، جو ہمارے دل کے اندر بری خواہشات پیدا کریں گی، جو چیزیں ہمارے دین میں منع کر دی گئی ہیں، حرام چیزوں کی طرف جو ہے ہماری آنکھیں ہمیں ورگلائیں گی۔ کیوں؟ خواہشات نے اٹیک جو ہے ہماری آنکھوں پہ کیا ہے، حق بات دیکھنے سے روکیں گی۔ اگر سب سے پہلے خواہشات نے آنکھ کے ذریعے سے قبضہ کرنا ہے، اس کے بعد خواہشات جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے جو دل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جب خواہشات جو ہیں کانوں پہ قبضہ کرتی ہیں، اب دیکھیں نا، ایک خواہش ابھری، ایک چیز آئی، ایک ایسی بات کہی گئی جو ہم ویسے تو اچھی نہیں ہے، ہمارے دل کے لیے اچھی نہیں ہے، ہمارے جو ہے کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی کی گئی، ایک جملہ کسی نے بولا، تو ہمارے کانوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو قبول کر لیا۔ اب وہ خواہشات کو راستہ مل گیا، انہوں نے اور ایسی باتیں ہمیں سنوانی ہیں، اور طرح طرح کی اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالی جائیں گی۔ تو ایسا ایسا کرتے کرتے کیا ہوگا کہ ہمارے کان جو ہیں وہ حق بات جو ہے اس کو سننے کے لیے ناکارہ ہو جائیں گے، اور جو باتیں ہماری خواہشات جو ہیں کہیں گی وہی ہم سنتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہماری زبان کا حال ہوتا ہے۔ خواہشات جو ہوتی کوشش کرتی ہیں کہ زبان پہ قبضہ کر لیا جائے، تو ہمارے زبان سے وہی باتیں اگلوائی جائیں جو ہمارے اپنے خلاف ہیں، ہمارے معاشرے کے خلاف ہیں، ہماری عاقبت کے خلاف ہیں۔ تو ایک جملہ زبان سے ادا کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، تو آہستہ آہستہ زبان جو ہے وہ ہماری جو ایسی باتوں کی عادی ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہماری خواہشات نے زبان پہ قبضہ کر لیا تو پھر ہاتھوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ جو ہیں ان کو برے کاموں میں الجھاتی ہیں، حرام جو ہے کمانے کی طرف لے کے جاتی ہیں، غلط راستوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اب جب خواہشات جو ہیں ہمارے یہ جو 5 حسیات ہیں، 5 اعضاء ہیں، جب ان پہ قبضہ کر لیتی ہیں، انہی کے ذریعے سے ہمارے دل میں داخل ہو جاتی ہیں،
تو وہاں پہ دل پہ قبضہ کرتی ہیں، اور جو خواہشات ہوتی ہیں نا، داخل تو مہمان بن کے ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے جب دل پہ قبضہ کر لیتی ہیں نا، تو دل پھر حق بات دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جو ہمارے مورچے ہیں نا، حفاظتی مورچے، ان کی حفاظت کرنا ہوگی، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے ناک کی، اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھوں کی۔ جب ہم ان کی حفاظت کر لیں کہ سمجھو ہم نے نفسیاتی طور پہ بھی اپنے دل پہ کنٹرول کر لیا، اس کو برے راستوں سے ہم نے روک لیا ہے۔ اگلے لیکچر کے اندر جو ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ ایک پوزیٹیو وے میں کس طرح سے کام کرتی ہیں، ہماری خواہشات کی اقسام کتنی ہیں، اور ہم انہیں کس طرح سے اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں، ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نفسیات کے آئینے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے سوشل انسٹرکٹر حماد ہادی کو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔